السلام علیکم، آداب. میں سید جاوید حسن. 21ویں صدی میں ایک طرف جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے غیر معمولی ترقی کی ہے، وہیں دوسری طرف خاندانی قدروں، پریوارک مولیوں میں بے تحاشا گراوٹ آئی ہے. اس گراوٹ کی وجہ سے پریوار کو سمیٹ کر رکھنا، نئے رشتوں کو جوڑنا اور جذبات کی قدر کرنا ایک مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ کسی طرح کی کشمکش میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رشتہ توڑ لینا اور الگ تھلگ رہنا زیادہ آسان لگتا ہے. اس فینومینا سے ہندوستانی مسلمان بھی اچھوتا نہیں ہے. وہ مسلمان جس کے پاس قرآن ہے اور اسلامی خاندانی نظام بھی. اسلامی خاندانی نظام پر عمل پیرا ہونے اور شوہر بیوی کے درمیان خوشگوار رشتے کو فروغ دینے کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پورے ہندوستان میں 100 فیملی کونسلنگ سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. فیملی کونسلنگ سینٹر کھولنے کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے اپنے کیڈرز کو ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ہے. پچھلے دنوں جماعت اسلامی ہند بہار کے پٹنہ ہیڈ کوارٹر میں آیوجت ورکشاپ میں ذمہ داروں نے الگ الگ ضلعوں سے آئے کیڈرز کو اورینٹ کیا. اس موقع پر بہار لوک سمواد نے فیملی کونسلنگ سینٹر کے کنسیپٹ اور اس سے جڑے کئی پہلوؤں پر جماعت اسلامی کے ذمہ داروں سے گفتگو کی. جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ڈاکٹر محی الدین غازی کہتے ہیں کہ خاندان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے میں فیملی کونسلنگ سینٹر اہم رول ادا کرے گا. خاندان میں صرف یہی نہیں ہے کہ خاندان میں جھگڑے نہیں ہوں، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو، حالانکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو خاندان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا یہ ایک مسئلہ ہے، اور خاندانی زندگی، فیملی لائف کا بے مزہ، پھیکا اور روکھا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی کی وجہ سے پھر ٹوٹ پھوٹ کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہے. تو ہم شروع ہی سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک خاندان تشکیل پائے، شادی کے وقت ہی سے ایک خوبصورت اور ایک پرلطف زندگی کا آغاز ہو، محبت بھری زندگی کا آغاز ہو. تو یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے بڑے پیمانے پر ہم نے طے کیا ہے کہ پورے ملک میں فیملی کونسلنگ سینٹر قائم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو افراد اس کو چلانے والے ہیں ان کی تربیت کی جائے گی. ڈاکٹر غازی کہتے ہیں کہ خاندان میں ٹوٹ پھوٹ ہونے کی کئی وجہیں ہیں. ایک تو حقوق کی کشمکش ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ایک جو ہے وہ مطلب جو مادہ پرستی دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھنا اور مادی خوشحالی کے لیے بہت ساری قدروں کا خیال نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد پھر خوشی کے جو صحیح طریقے ہیں ان سے غافل ہونا، کہ میاں بیوی کے درمیان محبت جس طرح سے ہونی چاہیے، آپس میں ہمدردی کا تعلق جو ہونا چاہیے، اس کی جگہ مفاد پرستی نے، خود غرضی نے لے لی ہے. اور پھر جو ایک پیدا ہونے والے بچے کو جو ایک دو خاندان، ایک اچھا ننیال، ایک اچھا ددیال ملنا چاہیے، وہ بھی اس پوری خود غرضی اور باہمی مفادات کی کشمکش کا اور انا اور ایگو اس کی کشمکش کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دو بڑے خاندان پوری محبت کے ساتھ اس کا استقبال کریں. یہ کیفیت بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے، محض تھوڑی سی ایگو کی وجہ سے، کچھ مفادات کی کشمکش کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے. تو اور پھر جو ادھورے اور غلط قسم کے تصورات ہیں شادی کے سلسلے میں، سسرال کے سلسلے میں اور نئے رشتہ داروں کے سلسلے میں، ان سب کے سلسلے میں تصورات کی بھی خرابی ہے، رویوں کی بھی خرابی ہے، اور نیتوں کی بھی خرابی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ایک بالکل ایک دوسرے سے جڑا ہوا، مضبوط اور لطف دینے والا اور ہمدردی سے پیش کرنے والا جو خاندان ہونا چاہیے، خوشی اور غم میں شریک ہونے والا، تو اس طرح کے خاندانوں کی کیفیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر غازی نے بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی اور طرز زندگی میں آئے بدلاؤ کی وجہ سے مسلم خاندان بھی کافی پربھاوت ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو رشتہ داروں کی طرف سے فتنہ انگیزی ہوتی تھی، بہت سارے رشتہ دار، پڑوسی، وہ لوگ میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرنے، انٹرفیئر کرنے اور فتنہ پھیلانے کی کوششیں کرتے تھے، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر.
اس کے بعد پھر مزید جو موبائل کے فتنے ہیں اور اس سے پھیلنے والی باتیں ہیں وہ بھی اب شامل ہو گئی ہیں اس میں. اور پھر جو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جو شادی سے باہر کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو مسلم خاندانوں میں بھی پائی جاتی ہیں, اس میں بھی بڑھ رہی ہیں. ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے, اور پھر دیندار خاندانوں اور دین سے دور خاندانوں کے درمیان بھی فرق ہوگا مسلم خاندانوں ہی کے اندر. لیکن اوور آل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر قابو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ جب جو جائز رشتے ہیں, شوہر اور بیوی کے جائز رشتے, جب وہ پرجوش اور محبت سے بھرپور ہوں گے اور وہ کشش سے معمور ہوں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر جو شادی سے ماورا رشتے ہیں یا شادی سے کے باہر کے جو رشتے ہیں, ناجائز رشتے جنہیں ہم کہتے ہیں, تو ان کے سد باب میں آسانی ہوگی. موجودہ صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ جو نکاح ہے اور نکاح کے بعد والی زندگی ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے. لوگوں نے خود اپنی بدعمالیوں سے اور غلط تصورات سے, غلط رویوں سے اس کو بہت پیچیدہ, بہت مشکل بنا دیا ہے. اس کے مقابلے میں جو بغیر شادی والی زندگیاں ہیں وہ بظاہر بہت دیکھنے میں آسان نظر آتی ہیں, زیادہ رنگین نظر آتی ہیں. اس کی وجہ سے نئی نسل میں سے جن کا ایمان اور جن کے اخلاقی قدریں کمزور ہیں تو ان کا رجحان ادھر ہونے لگتا ہے کہ جہاں پر نہ شادی بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے, ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ہوتی ہے, اور نہ اس کے بعد کی زندگی میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو شیطان جو ہے وہ اس طرف اکساتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم خود شادی کے ادارے کی اس طرح سے اصلاح کریں, خاندان کو اس طرح سے بہتر بنائیں کہ اس میں شادی کا عمل بھی بہت آسان کر دیا جائے اور شادی کے بعد والی زندگی جو ہے وہ بہت پرلطف بنا دی جائے. جماعت اسلامی ہند کے اسسٹنٹ سیکریٹری خالدہ پروین خاندان کے ٹوٹنے میں بڑوں کو زیادہ ذمہ دار قرار دیتی ہیں. اولڈ جنریشن ذمہ دار ہے اس کے, کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بالکل معصوم رہتے ہیں. جس طرح کے ماحول پہلے بڑھتے ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے. اگر پیرنٹس کی بڑے ہیں, ان کا خود رویہ صحیح نہیں رہتا, آپس میں وہ دیکھ دیکھ کر بچوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی, جس کے نتیجے میں لڑکا یا لڑکی فادر کو دیکھتا ہے لڑکا کہ ماں کو پیٹ رہا ہے, وہ سمجھے گا کہ مجھے میری بیوی کو پیٹنا چاہیے, اور ماں جیسا خاموش تھی بیوی خاموش رہنا چاہیے. اور لڑکی سمجھے گی کہ میں شادی کر کے جاؤں تو مار پیٹ کا کھانا ضروری ہے, اس لیے میں شادی نہیں کروں. تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ جو بن رہا ہے اس کا وجہ مین بڑے لوگ ہیں, گھر کے بڑے لوگ. اگر ان کو کاؤنسلنگ کر دیا جائے تو یہ کافی حد تک ایڈریس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک 10-20% ان کے اپنے تعلیمی اداروں کے اسٹائل کی وجہ سے ہے, وہ کم پرسنٹیج ہے, اس کو ایڈریس کرنا آسان ہے. تعلیمی اداروں کے ذریعے مورل ویلیوز کو امپلیمنٹیشن کرنا بہت مشکل نہیں ہے, لیکن جب بچہ بچپن سے دیکھتا ہے اس کے اندر اس کا پرسنالٹی میں شامل ہو جاتا ہے, وہ بڑوں کی وجہ سے. خالدہ پروین یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر بچوں کو گھروں میں بنیادی دینی تعلیم دی جاتی تب ان میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ایک تو عورت یا مرد اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنانے کا مین وجہ ہے دینی تعلیم سے دوری. اگر گھر میں بچپن سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دیے ہوتے, گھر میں اس کا امپلیمنٹیشن اگر ہوتا تو وہ چیز جو نا عصری تعلیم ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتا. جس گھر میں دینی تعلیم کی جگہ عصری تعلیم کا اہمیت دی جاتی, وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے جب باہر جاتے ہیں وہ سلیبس, کالجز, ان کے ڈیزائنس, ان کے دوست وغیرہ سب وہی مائنڈ سیٹ کے ہیں. لبریشن, عورت کو لبریشن چاہیے, آزادی چاہیے, کہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے لڑکا بھی پلتا ہے, لڑکی بھی پلتی ہے. جب لڑکا لڑکے اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے پلتے ہیں تو ایکسٹرا میرٹل افیئرس, لیو ان ریلیشن شپ, کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ایک روم میں رہنا, یہ ساری چیزیں وہی پنا کے باتیں ہو رہے ہیں, وہ سب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر غازی کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی اور نیوکلیئر فیملی کی کشمکش سے بھی خاندان کا شیرازہ بکھر رہا ہے. یہ جو پرانی کشمکش ہے کہ یا تو کامن فیملی سسٹم رہے یا نیوکلیئر فیملی سسٹم رہے, اور یا تو بالکل یہ رہے یا تو بالکل یہ رہے, تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ سب لوگ مل کر مشترکہ خاندانی نظام میں رہیں, مشترکہ خاندان میں رہیں,
تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک گھٹن والا ماحول ہوتا ہے اور اس میں مسلسل ایک کشمکش اور ایک خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور جو بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور سب سے کٹ جاتے ہیں تو وہ بھی کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ایک یعنی ایک علیحدہ خاندان ہے، ایک مشترک خاندان ہے، ان کے بیچ کی ایک شکل ہو سکتی ہے مربوط خاندان کی، کہ جس میں آپ الگ بھی رہیں اور الگ الگ سارے خاندانوں کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ بھی رہے۔ جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے کہ ہر انگور ایک الگ دانہ ہے لیکن دوسرے انگور سے وہ بندھا ہوا ہے، تو اسی طرح سے ربط بہت مضبوط قائم کیا جائے، الگ الگ گھر رہیں اور ان گھروں کے درمیان جو آپسی تعلق ہو وہ بہت زیادہ مضبوط ہو۔ اگر یہ کیفیت رہے گی تو اس میں پھر جو عورتوں کا گھر کے باہر ملازمت کرنا اور کمانے کے عمل میں، روزگار کے عمل میں شریک ہونا، تو اس کے بھی جو منفی پہلو ہیں ان پر قابو پایا جا سکے گا۔ وہ جو آپس کا ربط ہے، آپس کا جو کنیکشن ہے، وہ ان بہت سارے جو گیپ پیدا ہو جاتے ہیں باہر جاب کرنے کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو فل اپ کرنے میں مدد ملے گی۔ خالدہ پروین اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر میں مختلف قسم کے معاملے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کاؤنسلنگ سینٹر ایک کامیاب پیش قدمی ہے۔ زیادہ تر میاں بیوی کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن میاں بیوی میں کبھی لڑکے کے ماں انوالو رہتی ہے، کبھی لڑکی کے ماں انوالو ہوتی ہے، تو اب ساس سمدھاوا کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یوزلی ارد گرد تو میاں بیوی کے بیچ میں چلتا ہی ہے۔ کس طرح کے معاملے؟ ہر ٹائپ کے، کوئی تو ایکسٹرا میرٹل افیئر کا معاملہ آ جاتا، فون میں کوئی چیز کسی کو لڑکے کو نظر آتا ہے تو ہسبینڈ کو، نہیں تو وائف کو نظر آتا ہے، اور بات جو ہے نا لٹرلی بات سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکا جو ہے نا فیملی لائف کے لیے قابل نہیں رہتا ہے، وہ کیس بھی آتے ہیں۔ اور لڑکی جو ہے نا جاب کرنے کی وجہ سے خود مختار، میں روٹی بیلوں تو تم سیکھو، میں کپڑے دھوؤں تو تم طے کرو، میں جھاڑو لگاؤں تم پوچھو، اس طرح کے جو کنڈیشنز لگاتے یہ بھی معاملہ آتے ہیں۔ مختلف قسم کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں۔ دیکھیے ہم فیملی کاؤنسلنگ سینٹر میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں، تو یہی تھا ہمارا مقصد کہ عورتیں، بہت سے شکایتیں تھیں کہ عورتیں پولیس اسٹیشن جا رہی ہیں، کورٹ میں پولیس عورتیں، مسلمان عورتیں ہیں، اور فیملی کورٹ میں عورتیں ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا، سننے کے بعد ہم نے کہا آخر کیوں جا رہی ہے؟ تو ہم نے محسوس کیا جب گھر میں تشدد ہوتی ہے، شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے، سسرال میں میکے والے بولتے ہیں ڈولی گیا ڈولا آنا ہے، تو اب وہ کہاں جائے گی؟ اپنی شکایت لے کے پولیس اسٹیشن جاتی ہے، پولیس اسٹیشن سے کورٹ جاتی ہیں۔ تو ہم نے سوچا ان کو ایک ایسا جگہ چاہیے پولیس اسٹیشن سے پہلے، کاؤنسلنگ سینٹر۔ اگر کاؤنسلنگ سینٹر اگر موجود ہے تو پہلے کو کاؤنسلنگ سینٹر پہ آئے گی۔ تو پھر اس طرح ہم لوگ کاؤنسلنگ سینٹر میں پولیس اسٹیشن سے جانے سے بچانے کے لیے فیملی ایشوز کو ہم نے اسٹارٹ کیا۔ آپ یقین مانیں 50% ہمارے پاس کیسز پورے سالو ہوتے ہیں، ہمارے سینٹر میں سالو ہوتے ہیں، اور ایک 20-30% آن گوئنگ چلتا رہتا ابھی، کیونکہ وہاں مختلف سٹنگ ہوتی ہیں اس کے، اور ایک 10-15% ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، کہیں کورٹ میں چلے آتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کسی اور جگہ چلے آتے ہیں، لیکن 80% آف دا کیسز کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اچیومنٹ ہے۔ ڈاکٹر غازی کہتے ہیں کہ اسلامی خاندانی نظام کچھ خاص ویلیوز پر مبنی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان ویلیوز کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے تو اس کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے وہ اس کی قدریں ہیں، اس کی ویلیوز ہیں۔ تو وہ ویلیوز قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تو جو زمانہ بدل رہا ہے اس میں سسٹم جو ہے وہ تو بدلتا رہے گا، اسٹرکچر بدلتا رہے گا، شکلیں بدلیں گی، لیکن جو ویلیوز ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین مطلب ایک ہی جگہ لوگ رہتے تھے، تو بچے بڑے ہوتے تھے، اسی گاؤں میں والدین بھی ہیں، اسی گاؤں میں بچے بھی ہیں، اسی گاؤں میں پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، قریب شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت دور سسرال میکے کا بھی فرق نہیں ہے، ننیال ددیال سب قریب ہیں، تو اس میں جو مل جل کے رہنے کا معاملہ ہوتا تھا وہ دوسرا ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ گاؤں میں ہیں، گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں جا کے جاب کر رہا ہے،
وہ وہاں پر اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو بیوی بچوں کو اس کو ساتھ رہنا اس کی ضرورت ہے کہ بیوی اس کے ساتھ رہے, بچے اس کے ساتھ رہیں. یہاں پر والدین جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں, وہ گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ ایک نئی سچویشن ہے نا جو حالات نے پیدا کر دی ہے. اس میں پھر والدین کا حق کیسے ادا کیا جائے اور بیوی کا حق کیسے ادا کیا جائے, اور بیوی شوہر اور بیوی ساتھ مل کر کیسے رہیں, اور بچوں کی تربیت اور پرورش کا عمل کیسے انجام پایا جائے. تو اس میں اسٹرکچر میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. فیملی کا جو چلانے کا جو نظام ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی, لیکن جو ویلوز ہیں کہ بھئی والدین کی خدمت ہونی چاہیے, والدین کو پورا آرام اور ان کی پوری خوشی ان کو فراہم کی جائے, یہ ویلو ہے. یہ کسی بھی طریقے سے آپ پیش کریں. شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہو, ہمدردی ہو, دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے, تو یہ بھی پیدا کیا جائے, اس کی بھی شکل اختیار کی جائے. تو جو ویلوز ہیں وہ ویلوز جو ہیں وہ اصل ہیں. جماعت اسلامی ہند بہار کے پردیش ادھیکش مولانا رضوان احمد اصلاحی نے بتایا کہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر میں کس کس طرح کے لوگ رہیں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ 38 کے 38 ضلع میں, بلکہ ضلع کے تمامی بلاک میں, بلاک کے تمامی پنچایت میں یہ سینٹرز قائم ہو. جماعت اسلامی اپنے بساط پر پہلے مرحلے میں 6-7 مقامات پر قائم کر چکی ہے, اور آئندہ مزید 10 مقامات پر فیملی کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرنے کا ارادہ ہے. اس کا بنیادی اسٹرکچر میں یہ بات شامل ہے کہ جو لوگ اپنے فیملی کے مسائل چاہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے حل ہو, وہ ہمارے سینٹرز میں آئیں گے. تو وہاں ہمارے ماہرین ہوں گے. ماہرین سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک عالم دین ہوگا جو شریعت کا جانکار ہوگا, کوئی ایک وکیل ہوگا جو قانون کا جانکار ہوگا, کوئی اس میں ایک ماہر نفسیات ہوگا جو انسانی نفسیات کی سمجھ شعور رکھتا ہوگا, اور اسی طرح سے 1-2 لوگ مردوں میں سے اور ایک خواتین میں سے جو صحیح معنوں میں مسائل کو سمجھ سکیں. تو اس طرح کے لوگوں پر مشتمل یہ ہوگا, اور اس کا ٹائم ٹیبل متعین ہوگا, اور جو کوئی اپنا کیس اپنا مسئلہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے گا. مولانا رضوان احمد اصلاحی نے سماج کے تمام طبقوں سے کاؤنسلنگ سینٹر کا سہیوگ کرنے اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کی اپیل کی. فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا مطلب, یا ہمارے جو کاؤنسلر ہوں گے وہ قطعاً ان کے کسی معاملے کا تصفیہ نہیں کریں گے, کوئی حل کوئی آخری جو ججمنٹ ہے اس طرح کی بات نہیں کریں گے, بلکہ وہ انہی کی باتوں کو سن کر کے انہی کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہوگا, وہ خود ان کی آمادگی سے حل ہوگا. یہ نہ دارالقضاء ہوگا, نہ دارالافتاء ہوگا, نہ کسی طرح کا کوئی کورٹ کچہری ٹائپ کی چیز ہوگی. بس ایک ذہن سازی کا ادارہ ہوگا, اور آدمی خود اس میں آ کر کے اپنے مسائل کو خود اپنے ذریعے سے حل کرے گا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت کی جو یونٹس ہیں یا جماعت کی جو اکائی ہے وہ تو اس سلسلے میں پہل کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ملت کے دیگر افراد بھی, بلکہ سماج کے دوسرے لوگ بھی اس سلسلے میں متوجہ ہوں, اور خاندان کو بچانے کی اس مہم میں سب لوگ حصہ لیں. اس سے انشاءاللہ دارالقضاء, دارالافتاء, خود کورٹ کچہری, سرکار, پولیس, حتیٰ کہ پولیس انتظامیہ تھانہ کے بھی لوڈ کم پڑیں گے. وہاں مسائل پہنچنے سے پہلے ہی یہاں مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. جماعت اسلامی ہند کے فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا تصور ان لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں, ورنہ آج کل ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو رشتوں کو توڑنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگلے ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.